بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی حماس کو دھمکی، معاہدہ قبول کرو یا نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو سخت الفاظ میں خبردار کر دیا کہ اگر اس نے غزہ میں مغویوں کی رہائی سے متعلق پیش کردہ امریکی معاہدہ قبول نہ کیا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حماس کو امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی معاہدہ تسلیم کرنا ہوگا ورنہ تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب فیصلہ حماس کے ہاتھوں میں ہے، یا معاہدہ قبول کریں یا مکمل تباہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے مذکورہ امریکی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ حماس کی جانب سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر حماس رہنما نے واضح کیا ہے کہ وہ مجوزہ معاہدے کو مسترد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی معاہدہ نہ تو جنگ کے خاتمے کی ضمانت دیتا ہے اور نہ ہی حماس کے بنیادی مطالبات پورے کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ جلد ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو آج یا کل اس بارے میں خوشخبری دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا عرب وزیر خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ اسرائیل نے سعودی عرب سمیت عرب وزیر خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک اہلکار نے اسرائیلی اخبار کو بتایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی عرب وزیر خارجہ کی رام اللہ میں میزبانی کی خواہش رکھتی ہے تاکہ فلسطینی ریاست قائم کی جا سکے۔ اسرائیلی اہلکار نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایسی ریاست قبول نہیں کی جائے گی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو اس دورے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کرنا ہے۔ اس طرح مصر، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے وزراء بھی ممکنہ طور پر ان کے ساتھ مغربی کنارے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ دورہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان فلسطینی ریاست کو عالمی سطح پر تسلیم کرائے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب حماس کو غیر مسلح کرنے کی تجویز پر فرانس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ دورہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی وزیر دفاع نے مغربی کنارے کو یہودی ریاست بنانے کا بیان دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی پر فرانس اور جرمنی نے بھی اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے لیے عالمی حمایت کمزور پڑنے لگی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چند گھنٹوں اور دنوں میں غزہ میں انسانی امداد بحال نہ کی گئی تو فرانس سخت اقدامات کرے گا۔ فرانس نے واضح کر دیا ہے کہ اگر غزہ میں امدادی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب جرمنی نے بھی اسرائیل کو انتباہ کر دیا ہے کہ ہتھیاروں کی فراہمی کو روک دیا جائے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر 20 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکی ریڈ لائن ہے، سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران نے بھی خبردار کر دیا۔ ایرانی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکی کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل دیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ ایسی دھمکیاں ایران کے قومی مفادات کے خلاف کھلی دشمنی کے مترادف ہیں اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ واقعی سفارتی حل چاہتا ہے تو اسے دھمکیوں اور پابندیوں کی زبان ختم کرنا ہوگی۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران اپنی سلامتی، خود مختاری اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی جارحانہ بیانات کا نوٹس لے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔
اسلامی تحریک مزاحمت، حماس اور عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین جنرل لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اسلامی تحریک مزاحمت اور عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین جنرل لیڈرشپ نے فلسطینی کاز کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی، جس میں غزہ پر جاری صہیونی درندگی، فلسطینی عوام کی نسل کشی اور اجتماعی سزا کے تسلسل پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں تنظیموں نے اس امر پر زور دیا کہ فلسطینی قوم کا اپنی سرزمین، مقدسات اور وجود کے تحفظ کے لیے مزاحمت کرنا ایک ناقابل تنسیق حق ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کو موصولہ بیان کے مطابق حماس کے بیرون ملک قومی تعلقات کے شعبہ کے سربراہ علی برکا نے عوامی محاذ کے ایک اعلیٰ سطح وفد کو بیروت میں خوش آمدید کہا، جس کی قیادت تنظیم کے معاون سیکرٹری جنرل ابو عماد نے کی۔ وفد میں پولیٹیکل بیورو کے رکن اور لبنان میں تنظیم کے ذمہ دار ابو کفا غازی بھی شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایران کو یورینیم کی افزودگی سے نہیں روک سکتا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک انٹرویو کے دوران گفتگو کے دوران کہا کہ ایران ایسے تمام دباؤ کو مسترد کرتا ہے اور اپنے اس حق پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی قوانین ہر ملک کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی سے متعلق سائنسی سرگرمیوں کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے باور کروایا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں، نہ ماضی میں ایسا چاہا، نہ مستقبل میں ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایران کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تاہم وہ طبی، زرعی، صنعتی اور سائنسی مقاصد کے لیے افزودگی سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ 12 اپریل سے عمان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت جاری ہے، جس میں یورینیم کی افزودگی اہم تنازع ہے۔ ایران اور امریکہ نے حال ہی میں روم میں مذاکرات کا 5واں دور مکمل کیا، جس میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی، تاہم دونوں ممالک نے مزید بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ روسی وزارت خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ اپنے وفود کے درمیان مذاکرات کے نتائج ضروری ہیں۔ روسی مذاکراتی ٹیم استنبول روانہ ہو گئی۔ 2 جون کو ماسکو کیف وفود کی سطح پر مذاکرات متوقع ہیں۔ یوکرین روس کے ساتھ استنبول میں مذاکرات میں شرکت سے گریز کرنے لگا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس کا پہلے مذاکراتی دورے کے لیے جونیئر وفد بھیجنا یوکرین کی توہین تھی۔ روس کی موجودہ شرائط غیر حقیقی اور ناقابل قبول ہیں۔ زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، 30 جون سے لے کر 100 دن کی جنگ بندی پر تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان بھارت کو روکا، جنگ ایٹمی تباہی پر بدل سکتی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا، دونوں ملکوں میں جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کا جنگ روکنے پر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔